آئیں تھوڑی سی اس حدیث پر نظر ڈال دیں. صحیح بخاری کی حدیث مطلب عمر کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے بیٹھے دعا کی, اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا, یا اللہ ہمیں برکت دے ملک شام میں اور ہمیں برکت دے ملک یمن میں. ہمارے شام میں برکتیں عطا فرما دے اور ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما دے. صحابہ نے کہا ولی نجدنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نجد کو بھی برکتیں عطا فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, ہناک الفتن, وہاں پر فتنے ہوں گے, زلزلے ہوں گے. وہنا یطلع قرن الشیطان, اور وہاں سے شیطان کے سینگ نمودار ہوں. تو آپ نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ ابھرے گا اور شیطان کا سینگ نمودار ہوگا. اس حدیث کو چسپاں کرتے ہیں لوگ شیخ الاسلام, نعوذ باللہ انہیں شیطان کا سینگ قرار دیا جاتا ہے. حدیث کیا ہے, کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں نجد سے مراد کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہوتا. عرب جو ہے وہ دو قسموں میں تقسیم ہے, تہامہ اور نجد. تہامہ یہ گہری اور پست زمین کے علاقے ہیں, اور تہامہ کے مقابلے میں جو علاقے اوپر ہیں وہ نجد کے علاقے کہلاتے ہیں. نشیبی علاقے تہامہ ہے اور اوپر کے علاقے یہ نجد کے علاقے. جیسے ہمارے پاکستان میں میدانی علاقے بھی ہیں, پہاڑی علاقے بھی, کچھ علاقے نشیبی ہیں اور کچھ پہاڑی اوپر اور بڑی بلندی پر ہیں. تو عرب جو ہے وہ سارا کا سارا دو قسموں میں منقسم ہے, عرب تہامہ, عرب نجد. جو نشیبی علاقے ہیں وہ تہامہ کے تحت ہیں اور جو اوپر کے علاقے وہ نجد کے تحت ہیں. اور نجد عرب میں تین ہیں, نجد عراق, نجد حجاز اور نجد یمن. یہ تین علاقے معروف ہیں. ان نجد کی تین قسمیں, یمن میں بھی نجد ہے, عراق میں بھی نجد ہے اور حجاز میں بھی نجد ہے. حدیث میں کیا کون سا نجد مراد ہے؟ نجد یمن مراد ہے یا نجد عراق مراد ہے یا نجد حجاز؟ کیونکہ شیخ الاسلام کا جو علاقہ ہے وہ نجد حجاز ہے. یہ عیینہ کا علاقہ, درعیہ کا علاقہ, یمامہ کا علاقہ, یہ نجد حجاز ہے. حدیث میں کس نجد کی طرف اشارہ ہے؟ حدیث خود اپنی تفسیر کرتی, حدیث خود اپنی تفسیر کرتی. اس حدیث میں کیا ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی شام کے لیے اور یمن کے لیے تو صحابہ نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا کر دیجیے. فرمایا کہ وہاں فتنے ہو اور شیطان کا سینگ وہاں سے نمودار ہو. ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے, طبرانی میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, وفی عراقنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر دیں. اس میں نجد کے الفاظ نہیں, ہمارے عراق کے لیے دعا کی. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے وفی عراق یا رسول اللہ, یا رسول اللہ عراق میں بھی برکت کی دعا کر دیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں فتنے ہوں گے, زلزلے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہاں سے نمودار ہوگا. کیا واضح ہوا کہ صحابہ کی مراد نجد سے کون سا نجد؟ نجد حجاز یا نجد عراق؟ حدیث خود واضح کر رہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے لیے دعا کیجیے. اور آپ نے یہ بات فرمائی تو نجد حجاز مراد نہیں بلکہ نجد عراق مراد ہے. اور بعض احادیث میں الفاظ ہیں کہ
کہ اوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل المشرق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مشرق کی طرف، اشارہ کیا مشرق کی طرف، اور یہ بات فرمائی کہ یہ مشرق میرے سامنے ہے، مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من ہناک یطلع قرن الشیطان، اس طرف سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا، اس طرف فتنے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے اوما بیدہ قبل المشرق یا نحو المشرق، اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ اور جائیے تاریخ اٹھائیں، علماء جغرافیہ سے پوچھیں کہ مدینہ منورہ کے مشرقی سائڈ کون سا نجد ہے؟ نجد حجاز یا نجد عراق؟ مدینہ منورہ کے مشرقی سمت میں نجد عراق ہے، نجد حجاز نہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجرت عائشہ، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ نے عائشہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، عائشہ کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سمت سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا، اور مسجد نبی میں بیٹھنے والا اس کی مشرقی سائڈ جو ہے، مشرقی سائڈ میں عائشہ صدیقہ کا کمرہ تھا، یعنی اشارہ مشرق کی طرف تھا، اشارہ مشرق کی سمت کی طرف تھا۔ صحابی کہتے ہیں آپ نے یوں اشارہ کیا، اسی طرف ام المؤمنین کا کمرہ، عائشہ صدیقہ کا کمرہ، تو گویا مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر عراق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نمودار ہوں۔ اور ایک صراحت اس حدیث کے راوی، کیونکہ اس حدیث کا مدار عبداللہ بن عمر پر ہے، عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ان کے بیٹے سالم نے نقل کی، اور یہ صحیح مسلم میں موجود، بخاری میں ہے، مسلم میں، مگر یہ جو الفاظ پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم کے ہیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر تشریف فرماتے، ان کے سامنے ایک جماعت بیٹھی تھی جو کہ عراق سے آئی تھی، جناب سالم بن عبداللہ انہیں خطاب کرتے ہیں، یا اہل العراق، اے عراقیوں، آگے ایک دو باتیں کہیں اور فرمایا فإنی سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے نبی سے سنا، اپنے والد سے سنا، اور میرے والد فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ یہاں سے فتنے نمودار ہوں گے اور شیطان کا سینگ ابھرے گا۔ اہل عراق سے کہا، راوی حدیث سالم بن عبداللہ تابعی، صحابی کا بیٹا بھی ہے اور شاگرد بھی، وہ اہل عراق سے مخاطب اور ان کو تنبیہ کر رہے، انہیں وعظ اور نصیحت دے رہے کہ تم اپنا بچاؤ اختیار کر لو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے عراق سے فتنے نمودار ہوں۔ تو یہ نجد جو ہے، نجد، اس سے مراد نجد حجاز نہیں ہے جو شیخ الاسلام کا مسکن اور مولد ہے، بلکہ اس سے مراد نجد عراق ہے، اور فتنے وہیں سے نمودار ہوئے۔ جتنے بڑے بڑے گمبھیر واقعات، خطرناک واقعات وہیں سے، عراق کی سرزمین، کوفہ کی سرزمین، واقعہ کربلا وہاں پیش آیا، نبی علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا گیا، آل بیت اطہار کو چن چن کے شہید کیا گیا۔ کوئی چھوٹا فتنہ ہے؟ چنگیز خان، ہلاکو خان، چھوٹا فتنہ ہے؟ بڑے بڑے فتنے وہاں سے نمودار ہوئے۔ آپ بتائیں کہ کون سے فتنے یمامہ سے یا سرزمین نجد حجاز سے نمودار ہوئے؟ فتنوں کی آماج گاہ تو عراق ہے، اب تک وہ فتنے جاری اور قائم، ہر دور میں رہے، تو وہ فتنوں کی آماج گاہ۔ تو شیخ الاسلام کی ذات پر یہ اعتراض
بالکل باطل اعتراض، کوئی اس کی حقیقت اور حیثیت نہیں۔